نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایسا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایسا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہ در سے منور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بدلے جب جب بدلے گے تب آیا ہے تب تب میری زبان پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں آپ کا دینی بھائی محمد حاجن حنفی آپ بھائیوں کی خدمت میں جیسا کہ اکثر غیر مقلدوں کی بہت ساری آڈیو پیش کر چکا ہوں۔ آج سامعین اکرام جس غیر مقلد سے میں آپ کو ملواؤں گا اس غیر مقلد کا نام ہے ابو بکر، غیر مقلد ابو بکر۔ یہ بہت بڑے علامہ ہے، فہامہ ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو ایک میں نے ان کی آڈیو پیش کی تھی پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مجھے ترک رفع دین کی ایک حدیث دکھائے گا اس کتاب کے برابر میں نوٹ تول کے دوں گا۔ میں نے کئی دن تک مطالبہ کیا کہ بھائی یہ پیسے کسی کے پاس جمع کرواؤ، تو بیچارہ جمع نہ کرا سکا، وہاں پر بھی بیچارہ گیا۔ چلو میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے کہا چلو پیسے کی بات چھوڑو، اب میں آپ سے رفع دین پر بات کرتا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ بھائی پہلے ہماری رفع دین کی حیثیت پر بات ہوگی، پھر رفع دین پر بات ہوگی۔ اور اس نے مانا کہ ہاں، لیکن بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ اگر میں نے رفع دین کی حیثیت بتا دی تو میرا تو مسلک چلا جائے گا، بڑے بڑے علماء فہام آ جائیں گے۔ کیونکہ سامعین اکرام پہلے جو علماء ہوتے تھے ان کے اندر یہ شدت نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کے غیر مقلدوں میں ہے۔ تو آج ابو بکر صاحب جو ہے رفع دین کی حیثیت بتانے سے کیسے فرار ہوئے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس ڈیٹیل میں آپ کو مکمل آڈیو سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ابو بکر کی وہ آڈیو سناتا ہوں جس میں وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں حاجن بھائی میری واقعی آپ سے بات طے تھی کہ پہلے ہم رفع دین کی حیثیت پر بات کریں گے، باقی پھر دوسرے مسئلوں پر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سنیں کہ کس طرح ابو بکر مان رہا ہے کہ واقعی حاجن بھائی میں آپ سے پہلے رفع دین کی حیثیت پر بات کروں گا۔ تو سنیں ذرا کہ بات تھی ترک رفع دین پر، ٹھیک ہے نا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم نے بولا تھا کہ رفع دین کی حیثیت پر بات ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بعد سامعین اکرام دوبارہ سنیں، دیکھیں یہ مان رہا ہے، میں نے پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا کہ بھئی ہماری جو بات ہوگی وہ رفع دین کی پہلے حیثیت پر ہوگی کہ یہ رفع دین کیا ہے، نماز کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ جب حیثیت کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں آگے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے حیثیت بتا دی تو خود اس کے اپنے علماء اس کا کیا حشر کریں گے، تو یہ بیچارہ بتا نہیں سکا۔ تو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کے یہ ذہن میں رہے کہ بات تھی ترک رفع دین پر، ٹھیک ہے نا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم نے بولا تھا کہ رفع دین کی حیثیت پر بات ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جی سامعین اکرام آپ نے سنا۔ اب جب میں نے اسے رابطہ کیا کہ چلو بھائی رفع دین کی حیثیت بتاؤ، تو کہتا ہے کہ رفع دین کی حیثیت کو چھوڑو، وہ میں بعد میں بات کروں گا، پہلے ترک پر بات کرو۔ اب یہ کوئی بات بنی؟ بھائی محقق ہے، محقق کی تحقیق تو بدلتی رہتی ہے نا، وہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو سنیں ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، حیثیت کی بات جو ہے نا وہ بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیا حیثیت ہے۔ رفع دین پہ پہلے بات ہوگی، رفع دین کی حیثیت پر بعد میں بات ہوگی۔ یہ محقق الاثر بعد میں بتائے گا، جب ہمارا مناظرہ ہو جائے گا پھر بتائے گا کہ جس چیز پر ہم مناظرہ کر رہے تھے نا بھائی وہ اس کی حیثیت یہ ہے۔ اللہ کے بندے اگر پہلے حیثیت بتا دو تاکہ ہو سکتا ہے حیثیت بتانے میں ہمارا مناظرہ ختم ہو جائے، یہ ہے بھائی محقق الاثر ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ جی سامعین اکرام ان کی دوسری بھائی صاحب کو سنواتا ہوں کہ مجھے تو بہت ہنسی آ رہا ہے، آپ سنیں ذرا۔ دیکھیں پیارے بھائی، میں اپنے دعوے کے مطابق بات کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بھائی آپ کا دعویٰ ہے، آپ نے کہا تھا کہ پہلے رفع دین کی حیثیت پر بات ہوگی پھر ترک پر بات ہوگی، آپ اپنے دعوے پر نہیں بات کر رہے، آگے سنیں۔ حیثیت کی بات جو ہے نا اس طرف آپ نہ آئیں، اس طرف آپ نہ آئیں۔ اگر آپ نے رفع دین کی حیثیت بتا دی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ رفع دین کی حیثیت پر امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شمار صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی نہ کرے، امام نہ کرے، اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہ دن رات روتے رہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، باطل ہوگی، تو یہ کہتے ہیں صرف نہ جاؤ۔ ان کے میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو رفع دین پر بحث کرے وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے۔
وہ کہہ رہا ہے اس طرف نہیں جاؤ. کیوں بھائی؟ آگے تو جائیں گے, آگے سنیں. یہ بات کی بات ہے, یہ بات کی بات ہے, کریں گے, لیکن بات جو ہے نا, یہ بات کی بات ہے. نہیں, پہلے رفع الدین کی حیثیت پر بات نہیں, وہ بات کی بات ہے. سنیں, اس طرف آپ نہ آئیں, یہ بات کی بات ہے, یہ بھی کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن پہلے ہم نے ترک اور منسوخ پر بات کرنی ہے, بس بات ختم. سنا سامعین اکرام, یہ محقق کے لحاظ ہے, پہلے رفع الدین پر بات کریں گے, پھر جب ہمارا مناظرہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ اس کی حیثیت پر بات کرے گا. یہ ہے سامعین اکرام غیر مقلدوں کا حال. جو اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایک حدیث دکھا دو, اس کتاب کے برابر میں 9 تول کے دوں گا, یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے اس کے نزدیک. سامعین اکرام, آج آپ نے دیکھا کہ جب اس فقیر نے اسے حیثیت پوچھی تو کس طرح فرار ہو گیا. اصل میں یہ حیثیت بتاتا تو اس کا مذہب ہی یہیں پہ ختم ہو جاتا. تو میں اب کیا کر سکتا ہوں, آگے سنیں. جی سامعین اکرام, اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے جو کام کی باتیں ہیں وہ آپ کو سنائی جائیں اور آگے کو مختصر کیا جائے. تو اپنے دینی بھائی محمد حاجن حنفی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.